प्रेज़ गॉड। तशरीफ़ रखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे इस खूबसूरत प्रेजेंस के लिए। और मेरा ईमान है कि ये ईमानदारों की मिरास है और ईमानदार हमेशा उसकी प्रेजेंस के वसीला से बरकत पाते हैं और उसकी प्रेजेंस में ही ज़िंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से दायकी की अहमियत के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि दायकी की क्या अहमियत है। अक्सर औक़ात जब चर्चेस के अंदर दायकी के ऊपर पैगाम दिया जाता है तो जहनों में पता क्या आता है कि शायद चर्च को, पादरी साहब को पैसों की ज़रूरत है। आज आपने एक मुख्तलिफ नज़रिए से इस पैगाम को सुनना है और देखना यह है कि कलाम क्या कहता है और क्या कलाम के मुताबिक जो हुक्म है दायकी का, क्या हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या हम खुदा का हिस्सा खुदा को देते हैं या नहीं। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम खुदा को दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें खुदा ने दिया हुआ है और हम 90% अपने पास रख कर 10% खुदा को देते हैं, जो खुदा का ही है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। हमारी चलती सांसें भी उसी की हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा है। अगर हम ये सोचते और कहते हैं और अगर हम दायकी नहीं देते तो असल में हमारा यही कहना है किरदार से कि ये सब कुछ मेरा है, मैं मुख्तार हूं। लेकिन जब हम खुदा का हिस्सा, खुदा के दिए हुए में से उसको लौटाते हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम ये कहते हैं कि खुदावंद तूने जो कुछ मुझे दिया, मैं तेरे कलाम के हुक्म और तेरे कवानीन के मुताबिक 10वां हिस्सा तेरे पास लेके आया हूं और इसकी बरकत आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होती है। आज हम 4 बातें कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे और सीखेंगे जो कि मौजूदा ज़माना के लोगों के लिए शक व शुबात का बाइस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दायकी जो है वो पुराने ऐहदनामा का हिस्सा है, नए ऐहदनामा में दायकी नहीं है। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या नए ऐहदनामा के मुक़द्दसीन के लिए दायकी है या नहीं। दूसरी बात हम ये देखेंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें दायकी जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान, जो हमारा आबाई घर है, वहां पे भेजनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे क्या हमें दायकी यहां देनी है या पाकिस्तान में देनी है। तीसरी बात हम देखेंगे, कुछ लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं जी कि दायकी देनी कितनी % चाहिए, ठीक है। और चौथी और आखिरी बात हम ये देखेंगे कि नया अहदनामा इसके बारे में क्या कहता है और दायकी के फवायद क्या हैं, यानी उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ना देने के नुकसानात क्या हैं। तो याद रखें कि दायकी जो है, टाइथ जो है, ये एक अहम हुक्म है जिसको पुराने ऐहदनामा के अंदर माली बरकत का निशान ठहराया गया और नए ऐहदनामा में भी ये माली बरकत का निशान है। हम बाइबल मुक़द्दस में से इस बात को साबित करेंगे कैसे खुदा कलाम बताता है कि जो टाइथ है, दायकी है, हमारी आमदन का जो 10वां हिस्सा है, वो कैसे हमारी मौजूदा जिंदगी में माली बरकत का निशान है दायकी। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि जी टाइथ जो है, दायकी जो है, वो पुराने ऐहदनामा का हिस्सा थी, नए ऐहदनामा के अंदर उसकी बात नहीं की गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो पुराना ऐहदनामा हमें दिया गया है, जो 39 किताबें दी गई हैं, ये जो बाइबल मुक़द्दस हमारे हाथों में है, ये हमें पुराने ऐहदनामा के साथ दी गई है। और पुराने ऐहदनामा के अंदर लिखी गई बातें कौम बनी इसराइल के लिए तो थीं, मगर वो आज मसीहों के लिए भी हैं, क्योंकि याद रखें कि मसीही जो हैं ये कौम बनी इसराइल में से निकले हैं। इनके कवानीन कौम बनी इसराइल से लिए गए हैं। हमारा इवन निजात दहिंदा कौम बनी इसराइल में से आया और उसने कहा कि मैं शरीयत को माकूफ करने नहीं, बल्कि यानी वो आया ही उन कवानीन को पूरा करने के लिए था। अगर हमने
पुराने ऐहदनामा की कोई चीज नहीं माननी, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो बातें हैं जिनको हम नहीं मानते, एक उनकी ईदें और दूसरा उनकी कुर्बानियां। बाकी हर एक चीज जो पुराने ऐहदनामा में है उसको हम फॉलो करते हैं। खुदा ने 10 अहकाम दिए, बताएं आप एक हुक्म जो आप नहीं मानते। क्या लिखा तो खून ना करना, हम खून करते हैं। क्या लिखा तो जना ना करना, हम जना करते हैं। क्या लिखा तो झूठ ना बोला, हम झूठ बोलते हैं। क्या लिखा तो गैर मबूदों की परस्तिश ना करना, हम करते हैं। क्या लिखा तो अपने लिए कोई खोदी हुई मूरत ना बनाना, हम बनाते हैं। 10 के 10 अहकामात आज भी मसीहियों की जिंदगी में चलते हैं और मसीही उसकी ताबेदारी करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं। इसी तरह याद रखें कि जो दायकी है वो भी खुदा का हुक्म है, उसका वाज़िया जिक्र पुराने अहदनामा में है, मगर उसकी बहुत सी झलकें हमें नए अहदनामा में नजर आती है जो आज हम देखेंगे। पर हम उस हवाला को पढ़ेंगे जो दायकी से रिलेटेड है। मेरे साथ निकाले मलाकी 3 और उसका 3रा बाब और उसकी 6 से 12वीं आयत पढ़ें जरा। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं। हाँ जी, क्या लिखे? क्योंकि मैं खुदावंद क्या हूं? सब बोले मैं खुदावंद, यानी अनचेंजेबल गॉड, यानी ऐसा खुदा जो बदलने वाला नहीं है, ऐसा खुदा जो तब्दील नहीं होता, ऐसा खुदा जो कुछ कहता है उस पर कायम रहता है कि मैं खुदा ला तब्दील खुदा हूं। यानी जो कुछ उसने पुराने ऐहदनामा में कहा है वही नए ऐहदनामा में भी है। जो हुक्म उसने पुराने ऐहदनामा में दिए हैं वही हुक्म नए ऐहदनामा में भी है। अगर उसने दायकी के बारे में पुराने ऐहदनामा में बोला है तो वो कहता है मैं ला तब्दील हूं, इसलिए आए बनी याकूब तुम हलाक नहीं हुए। आगे पढ़ें जी। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल अफाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू। हाँ जी, 7वीं आयत में लिखा है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। यानी दायकी का जो अमल है वो खुदा की तरफ रजू होने का अमल है। जब हम खुदा का हिस्सा दायकी की शक्ल में खुदा को देते हैं तो हम खुदा की तरफ रजू होते हैं, और उसके तसादम में रिएक्शन में क्या लिखा है? खुदा भी हमारी तरफ रजू होता है। हालेलुया। यानी जब हम खुदा की तरफ रजू हो रहे हैं, हदिये नजराने लेकर जा रहे हैं, तो हम खुदा की तरफ रजू हुए हैं। टर्न बैक इंग्लिश में लिखा गया है। तो लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। तो यानी दायकी एक जरिया है खुदा की तरफ रजू होने का। हाँ जी, आगे पढ़े। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। हाँ जी, तो यहां पर वो 8वीं आयत में खुदा कहता है कि खुदा सवाल करता है। खुदा सवाल करता है, और सवाल क्या है कि क्या कोई आदमी मुझे ठगेगा? आज खुदा का पाक रूह वही सवाल हर उस शख्स से यहां पर कर रहा है जो खुदा का हिस्सा नहीं निकालता। खुदा का पाक रूह उसको कह रहा है क्या तू खुदा को ठगेगा? और जो लफ्ज ठगेगा है उसका इब्रानी तर्जमा पता क्या है? चोरी करना। इंग्लिश में क्या लिखा है जी, जरा दिखाएं। रॉब्ड। ठीक है जी, वही आ गया, चोरी करना। तो ठगने का जो मायने इब्रानी जुबान में किया गया है वो है चोरी करना। यानी खुदा कहता है क्या तुम में से कोई मेरी चोरी करेगा? ये खुदा का सवाल है। खुदा आपसे कर रहा है जो लोग खुदा का हिस्सा नहीं देते। और आगे खुदा जवाब भी खुद देता कि हां तुम मुझे ठगते हो। किस में? अच्छा खुद बोलें आप, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ जी, किस में? दायकी और हदिये में खुदा सवाल करता है कि तुम मुझे ठगते हो। हम कभी आपने ये सोचा 2 मिनट के लिए, वो लोग, मैं उनसे आज मुखातिब हूं जो खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते या गफलत बरतते हैं, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो कुछ खुदा ने आपको दिया है ये इसलिए दिया कि आप उसकी शुक्रगुजारी कर सके? आप जानते कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं,
ان کو شاید توفیق ہی نہیں دی گئی ہے، مگر آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ ایک اچھی زندگی جیتے ہیں اور خدا نے یہ زندگی آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کی شکر گزاری کر سکیں. خدا نے آپ کو وسائل اس لیے دیے ہیں کہ آپ ان وسائلوں سے خدا کی شکر گزاری کر سکیں. خدا نے آپ کو اس لیے روپیہ پیسہ دیا ہے کہ آپ اس روپے پیسے کے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کر سکیں. اور خدا سوال پوچھتا ہے، کیا کوئی مجھے ٹھگے گا؟ تو یعنی جب ہم دائیکی نہیں دیتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہم خدا کے گھر کی چوری کرتے ہیں، ہم اس کے مال کی چوری کرتے ہیں، ہم اس کے روپے پیسے کی چوری کرتے ہیں، ہم اس کے گھر کے چور کہلاتے ہیں جب ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں. ہاں جی، اور جب ہم حصہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پڑھیں جی 9ویں آیت. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں ہاں جی، اب اس کی سزا کیا؟ 9ویں آیت میں خدا کیا دیتا ہے کہ پس تم سخت ملعون ہوئے. یعنی جب ہم چوری کرتے ہیں، یعنی جب ہم خدا کو ٹھگتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو چوری کی جو سزا ہے وہ لعنت کی شکل میں ملتی ہے. آدم نے جب گناہ کیا تھا تو اس کو کیا سزا ملی تھی؟ اس کے اوپر لعنت کی گئی تھی کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. ایون عورت کے اوپر لعنت کی گئی اور زمین کے اوپر لکھا گیا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا لعنت ہے. اور اس کیس میں جب ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں، ہم چور ٹھہرتے ہیں اور اس چوری کی سزا جو ہے وہ ہے لعنت. خدا کہتا ہے پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے نہیں بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. یعنی ہم اپنے اس ایکٹ سے، دائیکی نہ دینے سے گناہگار ٹھہرتے ہیں. گناہگار ہونے کے ساتھ ہم لعنت کے اندر بھی چلے جاتے ہیں اور ہم سالہ سالہ. آپ دیکھیں، غور کریں اپنی زندگی پہ، وہ لوگ جو خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ گھر میں پریشانی ہوگی. وہ پریشانی مالی طور سے ہو سکتی ہے، وہ پریشانی بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ پریشانی لڑائی جھگڑے کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ پریشانی رشتوں میں کشیدگی ہو سکتی ہے. بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کا حصہ نہ دینے کے سبب سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. اور جب ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو ہم مترادف ٹھہرتے ہیں ابلیس کے. ابلیس خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا، لیکن ایماندار خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. آپ کا ہدیہ، آپ کی دائیکی شکر گزاری ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور تیرے حکم اور تیرے قوانین کے مطابق یہ 10واں حصہ تیرا ہے. مگر افسوس کی بات کہ اکثر کبھی کسی فیملی کا کوئی پادری سے رفڑ پڑ جائے نا تو اس کا سب سے پہلا زور اس کی دائیکی پہ چلتا ہے. ہم خدا کے گھر کو لوگوں کے ساتھ چلاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ آپ کا نہیں بلکہ خداوند کا ہے. خدا کے گھر میں آنے والا آپ کا پیسہ جو آپ خدا کے خادم کو دیتے ہیں، خدا کا خادم اس کے اوپر دعا کرتا ہے اور اس کے وسیلہ سے خدا کے گھر کا انتظام چلاتا ہے، وہ آپ کی برکت ہے. آپ سوچیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں خدا کو. اور جب ہم نہیں دیتے تو ہم اپنے اس ایکٹ سے خدا کی ناشکری کرتے ہیں اور اسی لیے ہم سالہ سال قرضوں میں، سالہ سال بیماریوں میں اور بدحالی کا شکار رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے پرسنلی ان خاندانوں کو، ان کی زندگیوں کو جو خدا کا حصہ خدا کو دیکھتے ہیں، کہ خدا کی پروٹیکشن ہمیشہ ان کے اوپر رہتی ہے. خدا کا فضل ہمیشہ انہیں سنبھالتا ہے. ان کے فائنانسز بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. خدا کی قدرت ان کو سنبھالتی ہے اور خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پڑھیں جی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. ہاں جی، پوری دائیکی کہاں لاؤ جی؟ ذخیرہ خانہ. یہ کلیسیا ہے. یہ وہ لوگ جن کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم اپنی دائیکی پاکستان بھیجتے ہیں
ان کے لیے ان کا ذخیرہ خانہ پاکستان نہیں ہے. آپ کا ذخیرہ خانہ یہ ہے جہاں سے آپ روحانی طور سے برکت پاتے ہیں. آپ کو اپنی آمدن کا 10واں حصہ یہاں پہ لانا ہے. یہ آپ کا ذخیرہ خانہ ہے. یہاں سے آپ کو روحانی قوت ملتی ہے, یہاں سے آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے, یہاں سے آپ کی روحانی پرورش ہوتی ہے, یہاں پہ آپ کی اولاد کی اور آپ کی زندگی کی برکتیں جاری اور ساری ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کا ذخیرہ خانہ. آگے کیا لکھا جی؟ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے, اور میں تمہاری خاطر ٹڈی. ہاں جی, بس رک جائیں یہاں پہ. تو یہاں پر سب سے پہلے ذخیرہ خانہ کی بات کی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ خدا کہتا ہے کہ تم میرا کیا کرو. آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں صرف اور صرف ایک جگہ پر خدا کے امتحان کی بات کی گئی ہے, اور وہ دائے کی ہے. ورنہ خدا کو اپنی آزمائش اور اپنے امتحان سے نفرت ہے. استثنا 6 نکالیں جی. استثنا 6:16 میں لکھا ہے کہ خداوند خدا کو نہ آزما. پڑھیں جی کیا لکھا ہے؟ استثنا 6:16. تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. ہاں جی, تم خداوند اپنے خدا کو کیا جی امتحان لینے کا. خدا کہتا ہے مجھے اس بات سے چڑ ہے, نفرت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے عہد نامہ کہتے جب ابلیس اس کو آزمانے آیا تو اس نے لکھا کہ وہ اس کو لکھا ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور بولا کہ اپنے تائیں نیچے گرا ہوں کہ تیرے حق میں لکھا کہ وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو لکھا ہے یسوع نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش یعنی خدا کو امتحان لینے سے اور آزمائش سے نفرت ہے. مگر یہاں پر اس کیس میں خدا علانیہ کہتا ہے کہ میرا امتحان لو. یعنی اس نے اس بات پر مور کر دی ہے, شورٹی دے دی ہے کہ جب تو 10واں حصہ لائے گا تو میں آسمان کے دریچے کھول کر تجھے برکت نازل کروں گا. خدا امتحان لینے کی بات کرتا ہے, صرف اور صرف دائے کی اور ہدیے کے اندر. خدا کسی اور بات میں امتحان کی بات نہیں کرتا. یعنی یہاں پہ خدا مور کر رہا ہے اس بات پہ کہ تو میرا امتحان لے کے دیکھ لے, تو مجھے ٹیسٹ کر کے دیکھ لے, تو مجھے آزما کے دیکھ لے کہ جب تو اپنا حصہ میرے پاس لائے گا تو میں برکت دوں گا ہی دوں گا. گارنٹی دے دی ہے اس بات کی, شورٹی دے دی ہے اس بات کی, مہر کر دی اس بات پہ کہ امتحان لے کے دیکھ. آسمان کے دریچوں کے لیے انگلش میں لکھا کہ یعنی ونڈوز کا ذکر کیا گیا, ہیونلی ونڈوز کھل جاتی ہیں. آسمان کے دریچے یعنی سوچو آسمان میں کھڑکیاں لگ جائیں آپ کی برکتوں کے لیے. اور لکھا ہے کہ وہ ایسی برکت ہے کہ تم سے سنبھالی نہ جائیں گے. کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں. یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے, یعنی اتنی برکت کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے. مگر جب ہم خدا کو خدا کا حصہ نہیں دیتے تو سمجھ نہیں آتی کہ مانگنا کیسے ہوں, کہ سارا کو تو مانگ لیتا ہے, بندہ کیوں نہیں چڑھیا. ہاں, لیکن جب ہم خداوند کا حصہ خدا کو دیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آنی, ہم اسے سنبھالا ہی نہیں جانا. خدا کی برکت نازل ہوتی ہے, خدا افراد سے نازل کرتا ہے. ہمارے روٹی پانی پہ برکت ہوتی ہے, ہماری اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے, ہماری جسمانی صحت میں برکت ہوتی ہے, رشتوں میں برکت ہوتی ہے. خدا کی قدرت ٹھہری رہتی ہے. خدا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تیرے حصے کے وسیلہ سے میں تیرے ساتھ باؤنڈ ہوں کہ میں تیری مدد کروں اور میں تجھے برکت دوں, تجھے پروسپر کروں. میں زبور 1 میں لکھا کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا, سو جو کچھ وہ کرتا ہے بارور ہوگا. ہیلیلویا. خدا کے لوگ ہرے بھرے درختوں کی مانند ہیں جب وہ قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, جب وہ حکموں کو مانتے ہیں, جب وہ کسی بھی طور سے خدا کے کلام سے منحرف نہیں ہوتے, بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے کلام کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. 11ویں آیت میں لکھا ہے اور میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. یہ ٹڈی پتہ کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ کچھ مفکرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کا ذکر ہے, لیکن میں نے کچھ گزشتہ دنوں میں اس کے اوپر ریسرچ کی تو جو ٹڈی ہے وہ ریسیشن کو ظاہر کرتی ہے, ٹڈی بے روزگاری کو ظاہر کرتی ہے,
टिड्डी कारोबार में नुकसान को जाहिर करती है। अक्सर औकात आप देखें हमारे कारोबार में नुकसान हो जाता है, अक्सर औकात हमारी जॉब हमसे ले ली जाती है। कई लोगों का सारी सारी जिंदगी जॉब के इशू रहते हैं, कई लोग सारी सारी जिंदगी वीजे के इशू में रहते हैं, कई लोग सारी सारी जिंदगी जो है उनकी जिंदगी में रिसेशन ही रहता है। मगर जब हम खुदा का हिस्सा खुदा को देते हैं तो लिखा है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को यानी रिसेशन के रुख खुदा मोड़ देगा आपके लिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी में रिसेशन नहीं होगा, आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी रहेगी। और आगे क्या लिखा है, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करके, यानी बात वो आ गई ना, उस जमाने में जमीन का हासिल यानी फसल की बात थी, खेती बाड़ी की बात होती थी। आज जमीन का हासिल क्या है? हमारा रोजगार, हमारी जॉब, हमारी इनकम। जब हम खुदा को याद करते हैं और उसका हिस्सा उसको देते हैं, लिखा मैं टिड्डी को यानी रिसेशन को तेरी खातिर डांटूंगा कि वो तेरी आमदन को, तेरे रोजगार को, तेरे कारोबार को बर्बाद ना करे, और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फौज ये फरमाता है। तो जब हम खुदावंद को उसका हिस्सा देते हैं तब जो है खुदा हमारी खातिर रिसेशन का रुख मोड़ता है, बेरोजगारी की लानत को खत्म करता है, रोजगार में बरकत को नाजिल करता है, हमारे कारोबार में खुदा की बरकत होती है। हम जिस चीज में हाथ डालते हैं खुदा की कुदरत उसमें हाथ डालती है। हम जिस चीज के अंदर खड़े होते हैं हमारे साथ खुदा खड़ा होता है और खुदा की कुदरत हमें संभालती है। इमसाल किताब उसके 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। हालेलुया। जब हम अपने माल से और अपने पहले फलों की पैदावार से खुदा की ताजीम करते हैं तब हमारे खित्ते जो हैं वो भरे रहते हैं। हम कभी जुम्बश नहीं खाते, हम कभी गिरते नहीं, हम कभी नाकामी का मुंह नहीं देखते, हम कभी शर्मिंदगी को नहीं देखते, हम किसी भी तौर से घाटे में नहीं रहते बल्कि हम फायदे में ही रहते हैं। क्योंकि मैंने इस बात का बहुत तजर्बा किया। जिस दौर में मैं जॉब किया करता था तो अक्सर औकात कभी ऐसे वैसे हुआ, बहुत रेयर था कि मैंने कभी दाए की ना देनी ना, तो आप यकीन करें शायद ये मेरा ईमान था या कोई ऐसा सिलसिला था कि मैंने जब कभी दाए की नहीं दी उस महीने मेरा कोई ना कोई नुकसान होना है और पाकरू ने मुझे एकदम यहां पे नॉक करना है। तो वो शायद वो मेरा ईमान बन चुका हुआ था कि जब मैंने दाया की खा गया हूं मेरा नुकसान हो गया, और मैं इस बारे में बड़ा कॉन्शियस रहता था कि यार मैं खुदा का हिस्सा ना खा लूं। तो खुदावन आपको संभालने की कुदरत रखता है। जब हम अपने माल से उसकी ताजीम करते हैं तो याद रखें खुदा हमारी हर चीज की प्रोटेक्शन करता है, खुदा हर चीज को संभालता है और खुदा हमें इस काबिल करता है कि हम अपनी जिंदगी में बरकत को हासिल। आए हम नए ऐहदनामा में देते, नए ऐहदनामा क्या कहते हैं इस बारे में, पौलुस रसूल की क्या स्टेटमेंट है। निकालें जरा 2 कुरिन्थियों और उसका निकालें जरा 9वां बाब और 6 से 15वीं आयत देखें क्या लिखा है जी। 2 कुरिन्थियों 9वां बाब 6 से 15वीं आयत में क्या लिखा है देखिए जरा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हाँ जी, यहां पे वो कहता है जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। सोचे कि खुदा ने आपको इतना कुछ दिया और जब हम खुदा को 10वां हिस्सा देने लगते हैं तो हमारे दिल में आता है यार 10वां हिस्सा मैं कैसे दूं, अरे चलो यार मैं 200 कम दे देता हूं, लाचारी से। और ये सोचे कि दिया किसने है और आप दे किसको रहे हैं। कैंडी की तरह मेरी बेटी है ना, जो ये जब छोटी सी थी ना 1 साल 1.5 साल की, तो मैं जब आता था ना अपने ऑफिस से तो मैं हर रोज इसके लिए एक चॉकलेट लाता था और उस चॉकलेट का लाने का पर्पस था कि मैं उसका एक एक्ट देखना चाहता था कि जब मैं उसको चॉकलेट देता था ना मैं कहता कैंडी मुझे एक बाइट दो, तो उसने ना उससे बोलना नहीं बाबा, फिर मजबूरी से बोला ओके फाइन, ताकि नाराज ले लो बाबा। हम ऐसे दाए की देते हैं खुदा को कभी कभी, यानी हम अपने ज़हन में सोचते हैं मैं क्यों 10% निकालूं, लाचारी से। क्या लिखा है, खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जिस मालिक ने आपको 100% दिया
اس نے بولا یار 90% اپنے پاس رکھ, 10% مجھے دے تاکہ اس 10% کے اندر سے تیری برکت کے چشمے پھوٹ نکلے. ہیلیلویا. پر ہم اس 10% کو بھی جب لاچاری سے دیتے ہیں تب ہمارے پاس کوئی برکت نہیں ہے, کیونکہ لکھا کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. پریز گاڈ. ہاں جی آگے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. ہاں جی, جب ہم خداوند کو دیتے ہیں نا, جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو خدا اس دینے کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کام لیتا ہے جو نیک کام ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ خداوند کو جب آپ دے رہے ہیں آپ کے پاس اتنا کچھ آگے کہ خدا کہتا ہے اب سن, تو نے اس مہینے اس بیوہ کے گھر میں راشن ڈالنا ہے. خدا کہتا ہے اچھا بیوہ کا راشن بھی ہو گیا, اب تو ایک کام کر, یہ 10 بھوکوں کو تو نے کھانا کھلانا ہے. اب ایک کام کر کے یہ بہن کے بچے کی فیس, اس کو فیس دے. نیک کاموں کے لیے خدا آپ کو وسائل دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال روحانی کاروبار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اٹس اسپرچل بزنس. یہ خدا کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں, کسی یتیم کا خیال رکھتے ہیں, کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں, تو کیا اس کا اجر نہیں ہے؟ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بیج کی شکل میں ہے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب وہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ کافی طور سے آپ کو ملتا کہ آپ نیک کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں. پر جب آپ کو ملے گا ہی نہیں, کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہم خدا کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. ریٹرن میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے اپنا پھل بھی کھا لیا اور جو بیج ہے ہم بیج بھی کھا جاتے ہیں. سوچیں اگر کسان ہر سال بیج کھا لے تو اگلے سال فصل کیسے اگائے گا؟ ہاں جی بھائی ہنس دسو, فصل کس طرح اگائے گا بیج کھا لو گے تھے؟ ہماری دائیں کی ہمارا بیج ہے. یہ وہ سیڈ ہے جو پراسپیرٹی کا سیڈ ہے. جب آپ بوتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف پراسپیرٹی ہی پھوٹتی ہے, برکت ہی پھوٹتی ہے. اور اگر آپ وہ بیج کھا جائیں گے, دائیں کی بیج ہے, اگر بیج کھا جائیں گے تو کیا برکت ملے گی مجھے بتائیں. ہاں جی آگے پڑھیں جی, کیا لکھا؟ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا, اس نے کنگالوں کو دیا, اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے, وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. ہاں جی, اب اس دائیں کی اور اس ہدیے سے دیکھیں کتنا خاص کام ہے کہ بہت سے مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. آپ کا ہدیہ, آپ کا بیج, آپ کا دیا ہوا پیسہ دائیں کی جو ہے اس کے وسیلہ سے ایماندار لوگ, جیسے میں خدا کا خادم ہوں, میں جاب نہیں کرتا, میری ضروریات اس بیج سے پوری ہوتی ہیں. اس چرچ کے بے شمار انتظامات ہیں, چرچ کا رینٹ ہے, بسز کے رینٹ ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ظاہری بات ہے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کرتا, جن کی ہم چرچ کے لیول پہ مدد کرتے ہیں. یہ مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مدد آپ کے بیجے ہوئے بیج کے وسیلہ سے ہے, آپ کی دائیکی سے ہے, آپ کے ہدیے سے ہے. بے شمار لوگوں کی جب مدد کی جاتی ہے تو لکھا ہے کہ خداوند کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. لوگ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری اس کلیسیا کے وسیلہ سے میری یہ ضرورت پوری ہوئی ہے, اس کلیسیا کے وسیلہ سے میرے گھر کا سسٹم چل رہا ہے, اس کلیسیا کے وسیلہ سے میرے بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں, اس کلیسیا سے میرے چرچ کا, میرے گھر کا چولہا جل رہا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ میں آنے کے قابل نہیں ہیں. ہم نے بسز لگائی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ آئیں, کلام سنیں, وہ شکر گزاری کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا حصہ خدا کو دیتے ہیں. شکر گزاری ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کیسی بڑی اہمیت ہے آپ کے دیے ہوئے حصے کی, جو آپ خدا کے لیے ٹھہراتے ہیں, جو بیج آپ بوتے ہیں.
خدا کے حضور لے کے جاتے ہیں، اس کے وسیلہ سے مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، اس کے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح کا بیان دیکھتے ہیں، نکالیں جی یسوع مسیح نے دینے کے بارے میں کیا کہا جی۔ مرکز کی انجیل جلدی سے نکالیں، اس کا 12واں باب اور اس کی 41 آیت کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک غریب بیوہ کا ذکر ملتا ہے۔ 12ویں باب کی 41 ورس سے 44 تک، 41 سے 44۔ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی 1 دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ ہاں جی، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہاں بیٹھا ہے جی؟ آفرنگ باکس کے بالکل سامنے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس آفرنگ باکس آتا ہے تو ہم پتہ کرتے ہیں اپنے والیٹ کے اندر سب سے چھوٹا نوٹ یا کچھ سکہ نکال کے ڈالتے ہیں۔ جب ہم برتھ ڈے پارٹیز کے اوپر جاتے ہیں یا ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم بڑے بڑے مہنگے تحفے جا کے لوگوں کو دیتے ہیں، ہزاروں روپے کی مالیت کے۔ ایسی ہے کہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے۔ کیا کبھی یہ اسٹیٹس خداوند کے سامنے برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کیا؟ صرف ٹھیپا کٹ کے پانا ہے، اے لو جی ہدیہ ہو گیا، پورا کھانا پوری کر لیتی میں نے۔ ایک دفعہ نوٹ نہ آپس میں لڑ پڑے، ہاں جی، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ آپس میں لڑ پڑے۔ 1000 کے نوٹ نے کہا تمہیں کیا، تو منہ کو نہیں لگاتا، ہم تو بڑے جو ہے وہ عالی شان، ہمارے لوگ ہمارے سے 1000 کا نوٹ کہتے ہیں، لوگ میرے وسیلہ سے عزت بناتے ہیں، لوگ مجھے شادیوں کی دعوتوں میں دیتے ہیں، برتھ ڈیز میں دیتے ہیں۔ 500 کا نوٹ کہتا ہے نہیں یار ایسی بھی گال نہیں ہے گی، ہم بھی بڑی ویلیو والے، ہمیں بھی ہاروں میں لگاتے ہیں، لوگ سیروں کے اندر لگاتے ہیں۔ 100 والا کہتا ہے جی مجھے بھی تو ویلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ 50 والا بھی کہتا ہے، 10 والا کہتے ہیں وہ 80 کڑک نوٹ بننے جانے ہیں۔ اب جب یہ ساری بحث چل رہی ہوتی ہے نا تو ٹھیپے سمجھے، ٹھیکے سکے کہتے ہیں یار تسی لڑتے رہو، سیدھے گرجے چلے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے پاس صرف ٹھیپے ہوتے ہیں جیب میں جو خدا کے گھر ہم نے ڈالنے ہیں، وہ کہتے تسی لڑتے رہو آپس سے، ایسے تو گرجے چلنے ہیں بھائی۔ خداوند کو دینا سیکھیں۔ لکھا ہے کہ دینے والا لینے والے سے مبارک ہے۔ ہیلیلویا! جو شخص دیتا ہے خدا اس کی مٹھی کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، خدا کی قدرت سنبھالتی ہے، خدا کا مسا اس پہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کی اولاد پہ خدا کی برکت ہوتی ہے، خدا اس کے فائنانسز کو بڑھاتا ہے۔ بعض اوقات کبھی آپ کی زندگی میں ریسیشن آ بھی جائے تو خدا کی قدرت آپ کے ان بیجے ہوئے بیجوں کے وسیلہ سے اپنی قدرت سے اس ریسیشن کا رخ موڑ کے آپ کو فتح مندی سے باہر نکال لیتا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور دیانتداری سے اس کا حصہ لے کر جاتے ہیں، خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ اس کا حصہ دیں۔ کنکلوڈ کر کے ختم کروں گا۔ پہلی بات، دائیکی دینے کا جو عمل ہے یہ خدا کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ دوسری بات، دائیکی جو ہے یہ ہمیں خدا کی طرف رجوع دلاتی ہے اور خدا ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسری بات، جب ہم دائیکی نہیں دیتے ہم خدا کو ٹھگتے ہیں جو کہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھی بات، دائیکی نہ دینا ہمیں لعنت کے اندر لے جاتا ہے۔ پانچویں بات، جب ہم دائیکی دیتے ہیں تو آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ چھٹی بات کہ جب ہم دائیکی دیتے ہیں تو خدا ہمارے لیے ٹڈی کو یعنی ریسیشن کو، بے روزگاری کو حکم دیتا ہے کہ وہ چلا جائے اور خدا ہمیں بحال کرتا ہے۔ آٹھویں اور آخری بات، جب ہم دائیکی دیتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے خدا کے حضور بے شمار لوگوں کے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ یہ ہیں فوائد اور نقصانات دائیکی کے، اور یہ ساری کی ساری باتیں خدا کے کلام کے اندر ہیں۔ میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ سب کو انکریج کروں گا، یاد رکھیں
آپ کا 10واں حصہ آپ کو شاید دیتے وقت مشکل ہوگی کہ یار میں، کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ابلیس کا قبضہ ہے اس ایریے میں. سوری ٹو سے، میں کچھ ایمانداروں کو جانتا ہوں جو جانتے ہیں ان ساری ٹیچنگز کو، جو ان ساری باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں، مگر وہ پھر بھی خدا کا حصہ، کیونکہ ابلیس کا قبضہ اس ایریے کے اندر. ان کو لگتا ہے کہ شاید میں یہ حصہ خدا کا دے دوں گا تو میرا بل رک جائے گا، اگر میں یہ حصہ خدا کو دے دوں گا میرے بچے کی فیس رک جائے گی. ایسا نہیں ہے. خدا نے کلیئرلی گارنٹی دے دی ہے کہ میرا امتحان لے کے دیکھو. اس نے امتحان لینے کی بات کر دی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں آسمان کے دریچے کھول کے برکت دوں گا. پھر ہم کیسے اپنے ذہن میں وسوسے پال لیتے کہ یار میری دائیکی کے وسیلے سے میرا فلانا کام رک جائے گا. کچھ نہیں رکتا. خدا کی قدرت جس نے آپ کو وہ سیلری دی ہے، وہی قدرت آپ کے پاس سے کام سیدھے کرے گی. ہیلیلویا. خدا سب کو برکت دے جی. گاڈ بلیس یو.